بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیرہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ اور آج ایک انتہائی اچھے خوشگوار موڈ کے ساتھ اور خوشخبری کے ساتھ کہ 6 ماہ کے کم ترین اپنے لیول پر ڈالر آ چکا ہے۔ آج 277 روپے کی ریکارڈ جو ہے ایک مضبوطی کے ساتھ استحکام کے ساتھ پاکستان کا روپیہ جو ہے، پاکستانی روپی، وہ آج سٹاک مارکیٹ میں اس کی ڈالر کے مقابلے میں اس کا استحکام دیکھا گیا۔ اور آج کی خبریں جو ہیں، آج کی ہیڈ لائنز جو ہیں، سب سے پہلی بڑی خوبصورت ایک ہیڈ لائن آج پاکستان کے حوالے سے لگی کہ یو ایس ڈالر سٹمبلز فردر ڈراپس ٹو 6 months لو اگینسٹ پاکستانی روپی، اور یو ایس ڈالر کنٹینیوز ٹو موو ڈاؤن اگینسٹ پاکستانی روپی اینڈ اپیئرز ٹو بی گیننگ گراؤنڈ اٹ لاسٹ فالوئنگ دی اکنامک کرائسس اینڈ ہیوج اسمگلنگ۔ تو ایک مرتبہ پھر جو بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے اسمگلنگ کے خلاف، اس میں بہت سی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ شاید ڈالر کی اسمگلنگ پر جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے یہ اس کی وجہ سے بھی ہے، بالکل اس کی وجہ سے بھی ہے۔ کچھ اور تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ ڈالر اور گولڈ کا آپس میں بڑا ایک گہرا رشتہ مانا جاتا ہے۔ سونے کی بھی ذخیرہ اندوزی کی کوشش کی گئی، اسمگلنگ کی گئی پاکستان میں بڑے عرصے تک، مگر اس وقت آرمی چیف کے احکامات کے اوپر اور انٹیریئر منسٹری جن احکامات کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے، اس میں اسمگلنگ 4 طرح کی روکی گئی ہے۔ سب سے پہلے ڈالر کی اسمگلنگ جو کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں کی جا رہی تھی پاکستان سے، اس کو روکا گیا ہے۔ افغانستان، ایران، اس میں 2 بڑے نام آتے ہیں۔ ڈالر کے بعد سونے کی اسمگلنگ پر بھی قابو پایا گیا، اور نہ صرف اسمگلنگ بلکہ پاکستان میں جتنے بڑے تاجران ہیں سونے کے، ان کو بھی اس معاملے میں وارن کیا گیا کہ وہ اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ ان کو اس میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ جو ڈالر آج 231 کی اڑان سے 277 پر 331 کی اڑان سے، معاف کیجیے گا، 277 پر آیا ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مزید 1 سے 1.5 ماہ کے اندر یہ 240 پر لایا جائے گا، جو کہ اس وقت پاکستان کی آرم فورسز جو کہ اس وقت پورے اس کریک ڈاؤن کو دیکھ بھی رہی ہیں۔ اس میں سیکیورٹی فورسز سب کا نام لیا جائے انٹیریئر منسٹری میں، جن کے بینر کے نیچے یہ سارے کریک ڈاؤنز کو امبریلا کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے اس ٹارگٹ کو دیکھیں تو کوئی بہت آسان ٹارگٹ نہیں ہے، اس میں کافی مشکلات ہیں، اس میں مافیاز کا مقابلہ کافی کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی ہمیں کافی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جن کو اگر تفصیل سے اسٹڈی کیا جائے تو خطرات ہیں، اور وہ مافیاز پلٹ کر وار بھی کریں گے۔ مگر واپس چلتے ہیں پوائنٹ 1 کے اوپر کہ کتنے طرح کی اسمگلنگ جو تھی وہ ایکٹیو تھی پاکستان میں۔ سب سے پہلے ڈالر کی اسمگلنگ، پھر سونے کی اسمگلنگ، منشیات کی اسمگلنگ، اور اس کے بعد ایڈیبلز کی اسمگلنگ، یعنی ایڈیبلز میں چینی بھی ہے، آٹا بھی ہے، اور اس میں اتنی طرح کی چیزیں آئی ہیں کہ بعض اوقات ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ شاطر دماغ، شیطان دماغ کس حد تک سوچتا ہے۔ اب اس کا کنیکشن کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں SIFC کی بات کی تھی کہ $100 بلین کا خواب دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں ایک دیوانے کا خواب ہے، مگر وہ دیوانے کا خواب سچا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جوں جوں آرمی چیف کی انسٹرکشنز سخت ہوتی گئی ہیں، سمجھنے والے سمجھ چکے ہیں کہ اس وقت ان کو کس کریک ڈاؤن کا سامنا ہے، اور اس وجہ سے کافی اعلیٰ سطح تک فون کالز بھی گھمائے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مگر اس معاملے میں نو معافی، نو تلافی، نو رعایت، اور کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں صرف سویلینز ہی کا کوٹا ہے، نہیں، اس کے اندر احکامات یہ ہیں کہ اس میں کوئی یونیفارم میں ملوث، یونیفارم پہنے ہوئے آدمی بھی نظر آئے تو اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اس کا بھی محاسبہ کیا جائے، اور ان کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اب اس حوالے سے دوسرا بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن پر کیا گیا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جب بھی پاکستان نے افغان مہاجرین کی واپسی کا مدعا اٹھایا، پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی گئی مہاجرین کی آڑ میں، مگر اب وہ کارڈ بھی زیادہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ 2021 میں فال آف کابل کے بعد یہ چیز بڑی واضح نظر آئی کہ افغان مہاجرین کے بھیس میں غیر قانونی تارکین وطن جو ہیں ان کا بڑا واضح ایک مقصد نظر آیا پاکستان میں، انسٹیبلٹی کریٹ کرنا، پاکستان کے بارڈرز میں گھس کر دہشت گردوں کی مدد کرنا، اور زوب اٹیک کے علاوہ اس سال کے شروع سے اگر دیکھا جائے پاکستان میں پشاور کی پولیس لائن مسجد میں بڑا دھماکہ جس میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، معصوم پولیس والوں کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے۔
تو تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھ کون مضبوط کر رہا ہے، اس میں شناخت سامنے آئی، واضح طور پہ پہلے بھی ایویڈنس دیا جاتا رہا مگر زوب اٹیک میں واضح ہو گیا اور آرمی چیف کہنے پر مجبور ہوئے۔ کور کمانڈر کانفرنس کی میٹنگ کے بعد، فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد، افغانستان اپنا قبلہ درست کرے، احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے سکتا تو شر پسندی سے بھی نہ دے۔ پھر چترال میں ایک اٹیک ہوتا ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے، اس میں انہوں نے تمام تر امریکی اسلحہ استعمال کیا، وہ اسلحہ جو امریکی جاتے وقت افغانستان میں افغانستان نیشنل آرمی کے پاس چھوڑ گئے تھے یا این ڈی ایس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے افغان نیشنل آرمی تو لڑی نہیں، انہوں نے وہ سارا اسلحہ چھوڑا تحریک طالبان افغانستان کے پاس جو کہ اب رولنگ گورنمنٹ ہے افغانستان کی، اور وہ اسلحہ ٹی ٹی پی کے پاس کیسے آیا، ٹی ٹی پی نے وہ واضح ثبوت خود دے دیے کہ وہ اسلحہ ان کو افغان عبوری حکومت کی جانب سے ان کی پشت پناہی کے طور پر دیا جاتا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کی جائے اور پاکستان گھٹنوں پر رہے۔ تو اب وہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے امریکہ کو بھی صاف طور پر کہا ہے کہ یہ غیر قانونی تارکین وطن جائیں گے، اور جو باقاعدہ سند یافتہ ہیں یا جن کے پاس اسناد ہیں ان کے رہنے کی، پاکستان کا شناختی کارڈ ہے باقاعدہ ویریفیکیشنز کے بعد، ان کے اوپر پاکستان کی زمین ہرگز تنگ نہیں ہے۔ 50 سال سے وہ رہ رہے ہیں، آئندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ انٹر کاسٹ میرجز ہیں، انٹر ٹرائب میرجز ہیں ان کی، ہمارے پاکستانیوں میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیا جہان میں ایسا ہوتا ہے۔ آج اگر میں بھی اگر کہیں خدا نخواستہ، اول تو ایسا ہوگا نہیں کیونکہ میں نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے، آئندہ بھی میرا یہی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر کبھی مجھے ریفیوج لینا پڑے کسی دوسرے ملک میں، تو سب سے بڑا طریقہ کسی بھی پاکستانی کے پاس یا کسی کی بندے کے پاس ہوتا ہے اسائلم لینا۔ اسائلم سب سے آخری سطح ہوتی ہے کہ وہاں جا کر انسان کسی ملک سے پناہ مانگے، مگر وہاں جا کر اگر وہ اسی ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچائے تو یہ کسی طور بھی اس ملک کو منظور نہیں ہے۔ اسمگلنگ اور کریک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی، اب آپ کو کچھ مزید بھی تفصیلات بتاتے ہیں۔ پاکستان معاشی بحالی کے سفر پر گامزن ہے، ملکوں کی ترقی کا دار و مدار ان کی مضبوط معیشت پر ہوتا ہے، ایسا کہنا ہے آج پاکستان کی میڈیا کا۔ اس کے علاوہ مالی سال 2024 کے لیے شرح نمو 3.5% تک بہتر ہو گئی ہے، جبکہ سال 2023 کے لیے شرح صرف 0.3 تھی۔ اگست 2023 تک پاور جنریشن میں 14%، ڈیزل سیل میں 11% اور پیٹرول سیل میں 8% سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس میں سیمنٹ سیل میں جولائی سے اگست کے دوران 45%، یوریا سیل میں 49% اور آٹو سیلز میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ ستمبر 2023 میں پاکستان کی برآمدات 1.15% سے 2.40 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی شرح نمو میں 42% کا ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں کاٹن کی پیداوار 72% اور گندم کی پیداوار، یہاں پر میں آپ کو گندم کی پیداوار 28 ملین ٹن، میں سمجھی شاید یہ فگر غلط ہے مگر واقعی میں یہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، 28 ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے، جبکہ چاول کی پیداوار 9 ملین ٹن تک پہنچنے کے امکانات ہیں۔ 2 ماہ میں ڈالر کی قیمت میں 50 روپے سے زیادہ کمی ہوئی اور ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی بہترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی پوری دنیا میں بن گئی۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور غیر قانونی شہریوں کی ملک بدری سے بھی ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ پاکستان آئی ایم ایف، بین الاقوامی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک سے مجموعی طور پر 1.4 ارب ڈالر وصول کرے گا۔ ستمبر میں تجارتی خسارے میں 48.2% تک کمی آئی ہے۔ یہ میرے پرندے بھی ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں when we talk about something۔ فصل کی پیداوار میں بہتری کی وجہ سے پاکستان 5 ارب ڈالر تک فارن ایکسچینج بچا سکے گا۔ اٹس اے ہیوج نیوز۔ ابھی بھی اگر اس کو کوئی رد کرتا ہے یا اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز میں آ کے کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو وہ ان اعداد و شمار کو دیکھ لے، یہ پاکستان کے مستند اداروں کے۔ فصل کی پیداوار میں بہتری کی وجہ سے پاکستان 5 ارب ڈالر تک فارن ایکسچینج بچائے گا۔ پاک فوج نگران حکومت پاکستان کو معاشی بحران سے نکال کر ترقی کی طرف راغب کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی ہم نے ایک جہاں تک مجھے بجلی کے حوالے سے میں چاہوں گی، اس سے پہلے میں آپ کو اگر سی پیک کے اعداد و شمار بھی بتا دوں، سی پیک کے بھی 10 سال مکمل ہوئے۔ یہ بھی ایک اور بڑی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا کی جانے کی معافی چاہتی ہوں، پیدا کی جانے کی کوشش کی جاتی کہ سی پیک کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سی پیک کے اوپر 2 رائے دی جاتی کہ اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، وہ بھی غلط ہے۔ سی پیک منصوبے کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پاک چین دوستی کی لازوال مثال سی پیک منصوبہ ہے۔ 2013 میں پاک چین دوستی کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے لیے سی پیک منصوبے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔
23 में सी पैक मनसूबे को एक दहाई मुकम्मल हुई। बीजिंग ने इस साल सी पैक की 10वीं सालगिरह के मौका पर तारीखी BRT यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जायज़ा लेने के लिए जामे दस्तावेज़ जारी की। उसकी कुछ तफसील आपको बताते हैं। BRI प्रोजेक्ट्स के तहत चीन ने कर्ज़ों की फराहमी के अलावा माहौलियाती और समाजी फ़वाइद को भी अव्वलीन तरजीह दी। 2013 से 2022 तक चीन और मुख्तलिफ ममालिक के BRI पार्टनर के दरमियान दरामदात और बरामदात की मजमूई कदर 6.4 की औसत सालाना शरह नमो के साथ 19.1 अमरीकी ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में सी पैक के ज़ेर एहतमाम तमाम तर प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए, बड़े मंसूबे जारी हैं, जिनमें सबसे पहले प्रोजेक्ट की जिसकी बात की जाए, पेशावर कराची मोटरवे, सक्खर मुल्तान सेकंड, कराकोरम हाईवे फ़ेज़ 2, हवेलियाँ थाकोट सेकंड, थाकोट वैसे मेरा गांव है, और लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो के मंसूबे शामिल हैं। सी पैक के तहत साहिवाल, पोर्ट कासिम, थर और हब में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के मंसूबे मुस्तकिल काम कर रहे हैं। रशा कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जामे तरक्की के मराहिल पर पहुंच चुका है। सी पैक के तहत पाकिस्तान में गवादर पोर्ट तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। चीनी एंटरप्राइज पाकिस्तान की मुआशी बहाली और तरक्की में भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। सी पैक की मद में चीन ने पाकिस्तान और दीगर शराकतदार ममालिक के साथ एक सिंगल विंडो ऑपरेशन का आगाज़ किया है, जिससे सरहदी बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा रहा है। चीन की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के K2 और के 3 यूनिट मुकम्मल हो चुके हैं, जिसको कैनप 2 और कैनप 3 भी कहा जाता है। चीन के डोमेस्टिक स्टॉक और फ्यूचर एक्सचेंज ने इक्विटी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और दीगर FDs में चीन के डोमेस्टिक स्टॉक और फ्यूचर एक्सचेंज ने इक्विटी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और दीगर FDs में प्रैक्टिस कॉरपोरेशन को मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल फ़रोग़ दिया है। ये तफसीलात ख़ुद चाइनीज़ वेबसाइट्स पर देखी जा सकती हैं, ताकि ये ना कहा जाए कि तो पाकिस्तान के किसी इदारे ने जारी की हैं। BRI जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव 18 अक्टूबर से 18 और 19 अक्टूबर को इसका आगाज़ बीजिंग में होगा। बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसमें तमाम ममालिक शरीक होंगे। पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ उसमें जाएंगे और पाकिस्तान की जानिब से खिताब करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से इस इनिशिएटिव को किन सीरियसनेस के मराहिल से गुजारा जा रहा है और इसका आने वाले दिनों में इनके असरात क्या मुरतब होंगे। वहीं पर तमाम अहम ममालिक और ये दावतनामा सदर शी जिनपिंग की जानिब से, चीनी सदर की जानिब से मौसूल हुआ है। पाकिस्तान का एक बड़ा वफ्द जाएगा, इसमें बहुत सारे वज़रा हैं, मिनिस्ट्रीज़ के वज़रा हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के सरबराहान हैं। और इसमें एक और अहम बात कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि हुकूमती ख़र्चे के ऊपर इतना बड़ा वफ्द क्यों जा रहा है, तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़ा है, इसमें किसी किस्म की कोई सैरो तफरी नहीं है। और ये तमाम जितने भी लोग हैं ये वहाँ जाके मुख्तलिफ MOUs और एग्रीमेंट्स साइन करेंगे आने वाली हुकूमतों के लिए जो उनको लेकर चलेंगी, क्योंकि 15 साल के तसलसल में बहुत सी हुकूमतें आई हैं और उन्होंने सी पैक के तसलसल को बरकरार रखा है। किसी भी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को मुतासर करने की कोशिश नहीं की, तो लिहाजा किसी ऐसी चैमगोई में, किसी ऐसी गलत फहमी में मत आइए जहाँ पर ये ज़ाहिर हो कि पाकिस्तान या चीन के दरमियान में ताल्लुकात ख़राब हैं। आपको हमने और भी काफ़ी तफसीलात दी हैं, कुछ तफसीलात जो हैं वो हम आपको मज़ीद भी देंगे, मगर वो भारत के हवाले से होंगी। SIFC के हवाले से आपको बताते चलें, SIFC के ज़रिए, इस फोरम के ज़रिए सऊदी अरब, कतर, UAE, अब अमरीका, चीन, ख़ास तौर पे सेंट्रल एशियन ममालिक जिसमें उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और दूसरे भी ऐसे ममालिक हैं जिनको इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने की, इसमें हिस्सा लेने की, इसके मुतालिक मालूमात लेने की दावत दी जा रही है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कैश ऑन करने की कोशिश करेगा मिनरल्स पे, एग्रीकल्चर पे और IT की सनतों पर, और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे दरवाजे खुले हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान से हर सूरत में दहशतगर्दी का सफाया करके पाकिस्तान से दहशतगर्द एलिमेंट्स निकाल के पाकिस्तान को खुशहाली की जानिब गामज़न किया जाए। ये थी आज की कुछ सीधा खबरें। आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन में शकूक व शुबहात या अबहाम हो, आप बिला झिझक उसमें पूछ सकते हैं। मैं हमेशा
انکریج کرتی ہوں جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں، مگر مجھے مجبوراً ان لوگوں کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ اسٹڈی کیے بغیر یا ریسرچ کیے بغیر آ کر صرف یہاں پہ نگیٹو کامنٹس کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیے۔ ہر یوٹیوب چینل جو ہے وہ صرف سبسکرپشن پر نہیں چلتا، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بہت سارے بہن بھائی ہیں جنہوں جو اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہوں نے۔ میں ان کو صرف اتنا کہوں گی کہ حقیقت پسندی سے صرف یہ دیکھیے، یہ پیٹرول بھی کم ہونے والا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی آنے والی ہے، اور آپ کی تمام تر ریلیف کی جتنی ڈیمانڈز ہیں پوری ہونے والی ہیں۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ پاکستان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ کو بھی اللہ اپنی امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔